السلام علیکم دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، میں محمد خورشید خان اردو ادب سے بول رہا ہوں۔ آج آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان ہے اخترالایمان کی مشہور نظم ایک لڑکا کا خلاصہ۔ اخترالایمان کی یہ نظم بہت مشہور ہے۔ اخترالایمان ترقی پسند شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اخترالایمان 12 نومبر 1915 کو بجنور میں پیدا ہوئے اور 9 مارچ 1996 کو بمبئی میں انتقال ہوا۔ 1996 ابھی فی الحال کی بات ہے، یعنی صرف 23 سال کے قریب ہوئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کی زندگی میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ اخترالایمان کے شعری مجموعے ہیں گرداب، سب رنگ، تاریک سیاہ، آب جو، یادیں، بنت لمحات، نیا آہنگ، سر و ساما، زمین زمین۔ اخترالایمان کی مشہور نظمیں ہیں پرانی فصیل، ایک لڑکا، مسجد، جواری، واپسی، دستک، نقش پا، دور کی آواز وغیرہ۔ اخترالایمان کے والد کا نام مولوی فتح محمد ہے اور ان کے دادا کا نام اقبال راؤ تھا۔ اخترالایمان کی والدہ کا نام سلیمن تھا جو ایک نیک طبیعت کی خاتون تھی۔ اخترالایمان کا بچپن نانہال میں گزرا جو شرافت اور وفاداری میں اپنی مثال آپ تھا۔ اخترالایمان بھائی بہنوں میں سب سے بڑے تھے۔ ان کی زندگی کی جدوجہد کا باضابطہ آغاز 1926 سے ہوتا ہے۔ اس وقت اخترالایمان کی عمر صرف 11 سال کی تھی۔ موضع سگھ کا یتیم خانہ مدرسہ، جہاں ان کے والد بغیر چھت کی مسجد اور چند پھوس کے چھپر کے نیچے ایک مدرسہ چلاتے تھے، یہ مدرسہ مالی مشکلات سے دوچار تھا اور علاوہ اس کے ویران جگہ پر آباد تھا۔ یہ مدرسہ بقول اخترالایمان کے چندے کے روپے میں کم، اللہ کی مرضی اور بچوں کے توکل پر زیادہ چل رہا تھا۔ کئی موقع ایسے بھی آئے جب آمدنی ختم ہونے کے سبب دیگ نہیں چڑھی۔ راتوں کو رزق کی افزائش اور ترقی کے لیے مدرسے کے بچے چلہ کشی کرتے اور قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا۔ یہ وقت کتنا صبر آزما رہا ہوگا جہاں لڑکوں کے ساتھ اخترالایمان نے بھی زندگی گزاری۔ 1930 میں اخترالایمان دلی کے یتیم خانے معید الاسلام میں بغرض تعلیم لینے چلے آئے اور 4 سال کی محنت کے بعد 8ویں جماعت میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ یہ اسکول دلی میں فتح پوری مسلم ہائی اسکول کے نام سے آج بھی موجود ہے۔ اس اسکول میں ان کے ہم جماعت طالب علموں میں پروفیسر خورشید الاسلام کا نام نمایاں ہے۔ خورشید الاسلام کا شمار اردو کے بڑے ادیبوں اور نقادوں میں ہوتا ہے۔ عبدالصمد اور عبدالواحد ایسے استاد تھے جن کی ذہنی تربیت نے اخترالایمان کی شخصیت کو نکھارا اور سنوارا۔ تو اسکول میں آپ کے کون سے استاد تھے؟ عبدالصمد اور عبدالواحد، جن کی صحبت نے اخترالایمان کی شخصیت کو نکھارا، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ اور ان کے ہم جماعت کون تھے؟ خورشید الاسلام۔ 1938 میں اخترالایمان نے فتح پوری مسلم ہائی اسکول سے SSC کا امتحان پاس کیا۔ 1941 میں ساغر نظامی کی دلچسپی کے پیش نظر ایشیا کی ادارہ سنبھالنے میرٹھ چلے گئے۔ 1942 میں دلی ریڈیو اسٹیشن میں ملازمت کی۔ 1942 میں اخترالایمان اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے علی گڑھ چلے آئے۔ یہاں اخترالایمان نے MA میں داخلہ لیا اور سال اول میں امتیازی نمبروں سے کامیاب بھی ہوئے، لیکن مالی وقت کے پیش نظر بغیر کسی کو اطلاع کیے ہوئے ایک دن علی گڑھ سے چپ چاپ پونا چلے گئے۔ پونا میں ان کی ملاقات WZ احمد سے ہوئی اور انہوں نے اخترالایمان کو فلم جوائن کرنے کا مشورہ دیا۔ کس نے دیا؟ WZ احمد نے، ڈائریکٹر پروڈیوسر نے۔ ان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اخترالایمان نے شالیمار اسٹوڈیو جوائن کیا اور اس طرح وہ فلموں سے وابستہ ہو گئے۔ وہاں ان کی ملاقات کرشن چندر
اور رامانند ساگر جیسے ادیبوں سے ہوئی۔ پونے میں 3 سال کے قیام کے بعد چند روز کی فرصت لے کر اپنے کالج کے دوستوں سے ملنے اخترالایمان دلی چلے آئے۔ یہ ان کا مختصر خلاصہ ہے۔ اب آئیے ان کی نظم نگاری پر۔ اخترالایمان اردو نظم کے ممتاز شاعر ہیں۔ اختر نے اردو نظم کو بحیثیت ایک صنف کا استحکام بخشا اور اس کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ نظم نگاری میں اخترالایمان کا نام بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے فلموں کے لیے بھی گیت لکھے۔ ان کی نظموں کے 6 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ گرداب، تاریک سیاہ، آبجو، بنت لمحات، نیا آہنگ، سب رنگ، زمین زمین اور چھاپیں مشہور مجموعے ہیں۔ ان کا کلیات سروساما کے نام سے شائع ہوا۔ کس نام سے شائع ہوا؟ سروساما کے نام سے ان کا کلیات شائع ہوا۔ اب آئیے، اخترالایمان کی نظموں میں ایک فلسفیانہ تجسس کی کیفیت ملتی ہے۔ ان کا انداز فکر اور طرز بیاں نون میم راشد اور میراجی دونوں سے مختلف ہے۔ ان میں شدید انفرادیت ہے اور نظم نگاری میں انہوں نے اپنی راہ سب سے الگ بنائی۔ نیکی اور بدی کی کشمکش، وقت کا ناگزیر ہونا، خواب کا تصادم اور انسانی رشتوں کی دھوپ چھاؤں اور نشیب و فراز ان کے پسندیدہ موضوعات ہیں۔ یاد رکھیے گا دوستو ان موضوعات کو کہ ان کے کون کون سے پسندیدہ موضوعات ہیں، یہ ہم نے آپ کو پڑھا دیے ہیں۔ وہ براہ راست رمزیہ انداز کے شاعر ہیں۔ یادیں ان کی بہترین نظم ہے اور اسی عنوان سے ان کا مجموعہ کلام بھی ہے، جس میں ان کی شاعری کے جملے خوبیاں موجود ہیں۔ ان کو ساہتیہ اکیڈمی نے 1960 میں یادیں پر انعام سے نوازا۔ ایک لڑکا، یادیں، کالا سفید پروں والا پرندہ، میری ایک شام اور قبر ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ اخترالایمان کی شاعری میں آپ بیتی کا منظر بہت واضح اور نمایاں ہے۔ وہ اپنے بارے میں اور دنیا کے بارے میں کیا سوچتے تھے، اس زمین پر، اس زمانے میں، اور مظاہر اخترالایمان معمور کائنات میں اپنی حیثیت کا تعین کس طرح کرتے تھے، یہ سارے سوال ان نظموں کو پڑھتے وقت ذہن میں ابھر آتے ہیں۔ اخترالایمان نے شاعری سے متعلق اپنی وضاحتوں اور بیانات کی طرح اپنی نظموں کو بھی اپنے عہد کے جمالیات، آدرشوں اور تجربوں، عام انسانی صورتحال کا ذریعہ بنایا۔ انسانی ہستی کے مقاصد اور شاعری کے مقاصد سے وہ خوب واقفیت اور شعور رکھتے ہیں۔ اخترالایمان غزل کے ذریعے مکمل نجات کے خواہاں تھے، وہ بھی شاید اس لیے کہ ان کی شعری لغت میں ایک روک سی محسوس ہوتی ہے۔ اور دوستو یہ تھا ان کا مختصر خلاصہ اور ہم نے آپ کو نظم نگاری پر بھی بتایا۔ اب آئیے ہم ایک لڑکا جو ان کی مشہور نظم ہے اس کا ایک خلاصہ بتاتے ہیں۔ ایک لڑکا جو نظم ہے، جو آپ پر گزری تھی بچپن میں، جتنی مصیبتیں اور پریشانیاں اٹھائی تھیں، اور یہ ادھر ادھر بھٹکتے رہتے تھے، کھنڈروں میں کہیں جا رہے ہیں اور کہیں کھیتوں پہ گھوم رہے ہیں، کہیں ادھر ادھر جا رہے ہیں، گرمیوں میں مارے پھر رہے ہیں، وہ سارا منظر انہوں نے ایک لڑکا عنوان کے نام سے نظم لکھی ہے۔ اور یہ ان کی آپ بیتی سمجھیے کہ اخترالایمان کی جو آپ بیتی ہے وہ ایک لڑکے میں پوری نمایاں طور پہ نظر آتی ہے۔ یہ اس کا مختصر خلاصہ ہے کہ اخترالایمان کی وہ کون سی نظم ہے جس میں آپ بیتی پیش کی گئی ہے، تو وہ ہے ایک لڑکا۔ یہ ہمیں یاد رکھنا ہے دوستو۔ ایک لڑکا اخترالایمان کی آزاد نظم ہے، جس میں انہوں نے گاؤں کے لڑکے کی عادات اور اس کے کاموں کا تذکرہ کیا ہے، یعنی اس کی جو بچپن کی عادتیں تھیں انہوں نے اپنی خود اس نظم میں پیش کر دی ہیں۔ اس نظم کا مرکزی کردار جو ایک لڑکا ہے، کبھی گاؤں کے اونچے ٹیلوں پر چڑھتا ہے، کبھی آم کے باغوں میں گھومتا ہے، کبھی اپنے ہم عمر ننگ دھڑنگ بچوں میں کھیلتا ہے، کبھی تتلیوں کا تعاقب کرتا ہے، یعنی ان کے پیچھے دوڑتا ہے، تعاقب کرتا ہے تتلیوں کو پکڑنے کے لیے، تو کبھی پرندوں کے گھونسلوں کو تلاش کرتا ہے۔ یہ سب کیا ہوتا ہے، پرندوں کے گھونسلوں اور یہ کھیتوں جانا، یہ سب تپتی ہوئی دھوپ میں بچے جب کھیلتے ہیں تو ادھر ادھر کھنڈروں میں اور کچے مکانوں میں ٹوٹے پھوٹوں میں گھومتے رہتے ہیں، تو آپ پیڑ پر چڑھ کے طوطوں کے یا اور دوسرے پرندوں کے
کو تلاش کرتے تھے۔ کبھی جلتے ہوئے ریت پر ننگے پاؤں اور برفیلی ہواؤں میں گھومتا پھر رہا ہے۔ یہ لڑکا اپنے مدرسے میں، بستی اور خانقاہ میں کچھ تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کی کوئی پسندیدہ شے گم ہو گئی ہے۔ جہاں بھی میں جاتا ہوں وہ لڑکا دکھائی دے جاتا ہے۔ وہ میرا پیچھا کرتا رہتا ہے۔ آخر وہ مجھ سے پوچھ ہی بیٹھتا ہے کہ کیا اخترالایمان تم ہی ہو؟ اخترالایمان نے لڑکے کو تمثیل بنا کر انسان کی داخلی کیفیات اور تغیر و تبدیلی کا جائزہ لیا ہے۔ اخترالایمان ترقی پسند شعراء کی صف میں شامل ہیں۔ انہوں نے بات کی ادائیگی کے لیے بحر کی پابندیوں اور ردیف قافیے کی پابندی سے ہٹ کر آزاد نظم میں خوب کمال دکھایا ہے۔ آزاد نظم میں سب سے زیادہ کس نے کمال دکھایا ہے؟ اخترالایمان نے۔ دیکھیے اس نظم کا خلاصہ وہی آ گیا۔ آپ بالکل سمجھ گئے ہوں گے کہ اخترالایمان کے بچپن کی جتنی باتیں تھیں اور جس طرح وہ شریر بچوں کے ساتھ رہتے تھے اور وہ اپنی پریشانی کی زندگی کس طرح انہوں نے گزاری، وہ سب انہوں نے اپنے اس نظم میں پیش کر دی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ تھا آپ کے لیے ایک لڑکا اخترالایمان کی نظم کا مختصر خلاصہ۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔